السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 5 اور تختین نمبر 3۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ یہ جو لال نشان آپ کو نظر آ رہا ہے نا قاعدے کے اندر، لال نشان یہ غنّے کا ہے۔ جیسے آپ کو بتایا نا گرین نشان موٹے کا ہے، اور جو لال نشان ہے یہ غنّے کا ہے۔ کس کا ہے؟ غنّہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ غنّہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو۔ اور غنّہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غنّہ ادغام مع الغنّہ ہوتا ہے، اور ایک غنّہ اخفاء مع الغنّہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ بعد میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ ادغام کا غنّہ کون سا ہوتا ہے اور اخفاء کا غنّہ کون سا ہوتا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم صاد۔ الف لام را۔ الف لام میم را۔ کاف ہا یا عین صاد۔ طه قاسم میم۔ جو سین کا نون ہے یہاں پہ وہ نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پہ ادغام ہو گیا۔ نون ساکن اور نون تنوین، نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہو، جس نون کے اوپر کیا ہو؟ جزم ہو۔ ٹھیک ہے، جس نون کے اوپر جزم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ساکن۔ ٹھیک ہے، اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اب سمجھ آ گئی نا تنوین کس کو کہتے ہیں اور نون ساکن؟ پہلے اس کو یاد کر لو، تنوین کس کو کہتے ہیں اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں۔ یہ لکھنے میں علیحدہ علیحدہ ہے لیکن پڑھنے میں ایک جیسے ہیں۔ پڑھنے میں ہاں، نون ساکن اور تنوین لکھنے میں اور طرح ہیں اور پڑھنے میں ایک جیسے ہیں۔ جیسے میم نون زبر من، نون کے اوپر جزم ہے نا، میم نون زبر من، ٹھیک ہے، اور میم دو زبر من، ٹھیک ہے نا، ایک جیسے پڑھنے میں ایک جیسے ہے نا لیکن لکھنے میں ایک جیسے نہیں ہے۔ اب یہاں سین کا جو نون ہے نا اس کے اوپر جزم ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ اس نون کا میم کے اندر یعنی ادغام ہوگا۔ ٹھیک ہے، نون کو میم کے اندر داخل کریں گے۔ ٹھیک ہے، قاسم میم۔ طاسين ياسين صاد حاميم
حمیم حمیم عین سین قاف. اب یہاں جو غنہ کیا جا رہا ہے نا عین کے نون میں اور سین کے نون میں، اس کو کہتے ہیں اخفا کا غنہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اس کی آواز بھی ناک میں جاتی ہے. ٹھیک ہے. قاف نون. یہ ہمارا 5واں سبق پورا ہو گیا. تختی نمبر 3 ہے یہ. اس کو حفظ یاد کرنا یہ بھی موجب برکت ہے، ثواب ہے اس کا بہت زیادہ. تو اس کو زبانی یاد کر لینا. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ کو میں نے بتایا نا کہ غنہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. کیا ہے؟ 1 الف کے برابر. جتنی دیر میں یہ انگلی کھڑی ہوتی ہے نا، جتنی دیر میں یہ انگلی کھڑی ہوتی ہے یا بند ہوتی ہے، اتنی دیر یہ آپ نے یہ غنہ کرنا ہے 1 الف. تو یہ آپ زبانی یاد کر لینا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.